جنت البقی میں دفن ہونے کی خواہش کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جنت البقی تو ویسے پبلک میں مشہور ہو گیا، اصل میں لفظ ہے بقی غرقد. وہ جنت اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی دفن ہو گیا تو جنتی ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقی غرقد میں ہی موجود ہے، وہاں دفن ہونے سے کسی نے جنتی نہیں ہونا. یہاں لوگ بڑے فخریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بھی، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو بڑی یعنی پرسنالٹیز، شیخ زکریا کاندلوی صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ بقیع غرقد میں دفن ہے، پوری زندگی مسجد نبی میں وہ درس بھی دیتے تھے. تو آپ ذرا بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیع غرقد میں دفن ہے اور آپ کے سو کالڈ جنت البقی میں، وہ کہیں گے نہیں. اچھا آپ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب ہیں ضیاء الدین مدنی صاحب، جو مدینہ شریف میں رہے ہیں اور وہ اپنے زمانے میں وہاں میلاد بھی کرواتے تھے، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے. تو دیوبندیوں سے پوچھیں کہ کیا آپ وہ سیدھے جنتی ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کو جنتی نہیں مان رہے ہیں تو ہمیں کس چیز کی دوست لگاتے ہیں کہ کوئی بقیع غرقد میں دفن ہو کے تو جنتی ہو جائے گا؟ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں موت مانگا کرو، جو لوگ مدینے میں فوت ہوں گے میں قیامت والے دن ان کی شفاعت کروں گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا. اور اللہ نے ان کو دونوں خواہشات ان کی پوری کی. مسجد نبوی میں یعنی ان پہ زخم لگا اور مدینہ شریف میں ہی انہیں شہادت کی موت بھی ملی، نبی علیہ السلام کا پڑوس بھی ملا مرنے کے بعد. تو وہ تو ہے کہ مدینے میں یعنی اہل مدینے کی جو قبرستان میں لوگ دفن ہیں ان کی شفاعت ہوگی. صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی. میں نے قبر رسول کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر 3 گھنٹے کا دے دیا، مسئلہ 54C اور مسئلہ 54D. اس میں نے یہ ساری صحیح روایتیں بھی ضعیف روایتیں بھی، یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے فائدے اسی کو حاصل ہیں جس کے عقیدے صحیح ہوں گے، کیونکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دعا دی تھی جو انہوں نے اس دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کو چاہے وہ مدینہ شریف میں دفن ہو جائے چاہے وہ مکہ شریف میں دفن ہو جائے، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اگر وہ بد عقیدہ ہے. بالکل جی.